سوچا کہ یار اس میں تو جگہ بھی کافی ہے اور مدینے کی طرف تھی اس کے سیدھے میں، تو سب جب وہ جہاز کے اندر بیٹھ گئے تو وہ بھی اسی جہاز میں چھپ کر بیٹھ گیا، لیکن جب اس کی چیکنگ ہوئی تو سب کے پاس ٹکٹ تھے، اس کے پاس ٹکٹ نہیں تھا۔ اس سے پوچھا تو تمہارے پاس ٹکٹ نہیں ہے؟ تو کہنے لگا میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے لیکن میرے دل میں نبی کا عشق ہے۔ وہ عملے نے ایک نہیں سنی، کہا تم بغیر ٹکٹ کے نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو، مجھے کوئی سیٹ نہ دو بلکہ نیچے بٹھا کر لے چلو۔ کہا تم نیچے بیٹھ کر بھی نہیں جا سکتے۔ پھر اس نے اور گزارش کری، کہا ایسا کرو تم مجھے اپنا نوکر بنا کر لے چلو، میں راستے پر تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، اپنے آقا کے دیار تک پہنچ جاؤں گا۔ لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی، اسے گھسیٹ کر نیچے اتارا اور یہ پانی کا بیڑا، یہ جہاز وہاں سے رخصت ہوا۔ یہ دیکھتا رہا اور جب نظروں سے اوجھل ہو گیا پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس نے مدینے کی طرف رک کر کے عرض کی آقا میں نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ آپ صرف امیروں ہی کے نبی نہیں ہیں، غریبوں کے بھی نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی میری داستان سن کے تاریخ لکھنے لگا تو کئی نام لکھ دے کہ صرف امیروں کے نبی ہیں، غریبوں کے نبی نہیں ہیں۔ جو امیر تھے وہ چلے گئے، جو غریب تھا وہ رہ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مغرب کا وقت تھا، سورج ڈوبنے جا رہا ہے۔ اس نے سوچا وضو کر لوں، نماز مغرب ادا۔ جیسے ہی وضو کر کے سیدھا ہوا، پیچھے سے کسی نے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کہا وضو اس کا نعرے کیا ہے اور نماز اس کو اس کا نعرے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا نعرے کیا ہے اور نماز اس کے نعرے پڑھنا ہے، جدہ کے پاڑی پر پڑھنا ہے۔ کہا کون ہے؟ کام خضر علیہ السلام، جب تو فریاد کر رہا تھا تو میں نبی کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا خضر جا، جو امیر ہیں جو دیہات سے آ رہے ہیں وہ بعد میں آئیں گے، یہ میرا غریب امتی پہلے آئے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا قاری غلام نبی صاحب قبلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کی بات ہے۔ ان کا
مہینوں کا سفر تھا. اس نے سارے ارکان ادا کر لیے اور سارے ارکان ادا کر کے مدینہ شریف کی حاضری دے کے جدہ کے ساحل پر آیا. تب کہیں جہاد جا کر لگا. جیسے انہوں نے دیکھا کہا یہ تو وہی ہے جس جہاز سے نکالا تھا, یہاں کیسے آیا؟ سب نے پوچھا تجھے تو پھنسی کر جہاز سے نکال لیا گیا تھا, تو کیسے پہنچا؟ کہنے لگا تم جہاز کے سہارے آئے تھے, میں اپنے نبی کی رحمت کے سہارے آیا تھا. اس لیے کہ جو نبی کے در کا غلام ہوتا ہے وہ زمانے کا امام ہوا کرتا ہے. پیارے مسلمانوں, حقیقت ہی ہے اس سے بہتر سفر, اس سے اچھا سفر کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا ہے. آدمی اگر 20 سال کی عمر میں بھی جائے نا تو وہاں جا کر یہی سوچتا ہے مجھے آنے میں بہت دیر ہو گئی, مجھے تو پیدا ہوتے ہی آ جانا چاہیے تھا, مجھے آنے میں بہت دیر ہو گئی ہے. اور حقیقت یہ ہے عزیزانے گرامی, وہاں جا کر آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جس نے یہ منظر نہیں دیکھا تو اس نے کچھ نہیں دیکھا. چاہے اس نے دنیا کی سیر کر لی ہو, اگر اس نے مقصد یہ ہے خانے کعبہ کو نہیں دیکھا ہے, آقا کے روضے کی چاریوں کو نہیں دیکھا ہے, تو اس نے کچھ نہیں دیکھا ہے. اور میں جناب فقیر محمد صاحب سے گزارش کروں گا, جب آپ مدینہ شریف جائیں دعائیں, لیکن جب آپ اس سب امت کو دیکھیں تو یہ دعا ضرور کریں, کیا ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا, منظور دعا کرنا. انشاءاللہ ہمارے یہاں نبی کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے تو پھر گنبد خضرا کی دعا تو رد ہو ہی نہیں سکتی ہے. ایسا گنبد والی منظور دعا کرنا, ارے جب بات نظر آئے دیداری عطا کرنا, جب بات نظر آئے دیداری عطا کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میں نے شعر مجھے اس وقت یاد آ گیا, سنا دیا. یہ سب رسول زمانہ کلام ہے, یہ جب آپ سنتے ہیں کہیں پہنچ جاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. لیکن حضور کی نعت و نعت ہے, اتنی بار بھی سنو عاشقوں کا دل کبھی نہیں تھکتا ہے. عزیزان گرامی, آپ ماشاءاللہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور آپ نے بہت کچھ مقصد یہ ہے کہ یہاں سے لے لیا ہے. بس یہ کہ ایک دو باتیں میں آپ سے عرض کروں گا اور پھر انشاءاللہ وقت ہو جاؤں گا. اور میں یہ بات اور میں میرے ذہن سے اتر جائے, جب آپ صبح کو رخصت ہوں تو کسی عورت سے آپ گلے نہ ملیں, یہ اعلان کر دیجیے گا. اور ابھی اگر عورتیں بیٹھی ہو تو وہ غور سے سن لیں, سوائے بیوی کے کوئی گلے ملنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ بیٹی کو بھی اجازت نہیں ہے, بس یہ کہ ان کے سروں پہ آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. جو بیٹیاں ہیں آپ کی, ان کے سروں پہ آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ ایک عظیم ثواب کے لیے وہاں آپ جا رہے ہیں تو کام بھی ثواب کا نہیں ہونے چاہیے, کام بھی وہی ہونے چاہیے. جب آپ کل یہاں سے رخصت ہوں تو ایک چیز کا پورا مقصد یہ کہ دھیان رکھا جائے. اور جب آپ یہاں سے رخصت ہوں, آپ یہاں سے رخصت کریں تو کیا کہہ کے رخصت کریں, کیا کہہ کے یہاں سے رخصت کریں. آج
جب یہاں سے رخصت کریں جناب فقیر محمد صاحب کی بارگاہ میں عرض کریں جب آپ آقا کی روضہ مبارک پر پہنچیں تو ہم غلاموں کا بھی سلام پیش کریں دینا پوری زندگی ہم غلام لے کر یا نبی کہہ کر سلام بھیج رہے ہیں مصطفیٰ نے پڑھ کر سلام بھیج رہے ہیں لیکن آپ آقا کی روضے پر جا رہے ہیں ہمارے سلاموں کا بھی نذرانہ پیش کر دینا اور یقین نذیرانگی اگر یہ نذرانہ تقدیر ہو گیا قبول ہو گیا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آقا ہم آپ کو بھی بلا لیں گے انشاءاللہ کہہ دیجئے ذرا اور زور سے کہہ دیجئے نیند کا ٹائم ہو گیا ہے اور نیند آنا بھی چاہیے کچھ تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے درود پاک پڑھ لیں محبت کے ساتھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کلام اعلیٰ حضرت کا اشارہ ہوا ہے کلام اعلیٰ حضرت بھی ہو جائے اور اعلیٰ حضرت کی کوئی بات بھی ہو جائے ذرا بچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ تو شعر یاد آ رہے ہیں جو بھی سرکار پڑھتا ہے محبت سے درود جو بھی سرکار جو بھی سرکار پہ پڑھتا ہے محبت سے درود اس کو وہ خواب میں دیدار کرا دیتے ہیں اس کو وہ خواب میں اور نعت پڑھتا ہے دل سے تو جبریل امین اور اس کی آواز میں بولو یہ آواز نہیں ملے تو ان کا ملا اس کی آواز میں آواز ملا دیتے ہیں جو بھی سرکار پہ پڑھتا ہے محبت سے درود اس کو وہ خواب 100 روپے تو دیا میں پکڑ لے جا میں دے کے آؤں اچھا نیند پر وقتوں میں سلنا جیسے خواب میں دیدار کیا دہلی کی سرزمین پر محدث سے دیکھا گیا بریلی کی سرزمین پر سرکار اعلیٰ حضرت کا دیدار کیا حضور محدث سے دیکھ رحمت اللہ علیہ یہ بوش عبدالرحم محدث سے دیکھ رحمت اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے 12 سال گنبد خضرا کی چھاؤں میں رہ کر نبی کی حدیث پڑھائی اگر آپ اللہ اور کوئی بھی ہو ہندو پاک میں سنی دیوبندی وہابی غیر مقلد کوئی بھی ہو بغیر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اس لیے کہ حدیث کی سند لانے والے آپ ہی 12 سال وہاں پر رہ کر آپ نے حدیث پاک پڑھائی
آپ کی داڑھی الٹی رہتی تھی، جیسے ہم کنگھے سیدھی کرتے ہیں، آپ کی داڑھی الٹی رہتی تھی۔ کسی نے کہا حضور اس داڑھی کا کیا راز ہے جو آپ کی داڑھی الٹی رہتی؟ تو شیخ عبدالوہاب سے دیوی رونے لگے، کہا اسے داڑھی نہ کہو، یہ در رسول کی جھاڑو ہے۔ آپ نبی کی حدیث بھی پڑھا رہے ہیں اور اپنی داڑھی سے در رسول کی جھاڑو بھی لگا رہے ہیں۔ ایک دن خواب میں آقا تشریف فرمایا عبدالحق اب تم مدینہ چھوڑو اور دہلی میں جا کر میری حدیث کا درس دو۔ آپ کی آنکھ کھلی، دن نکلا، پورا دن ہو گیا روتے ہوئے۔ پھر شام پھر رات کو سوئے خواب میں آقا تشریف لائے، فرمایا عبدالحق مدینہ چھوڑو، دلی کی سرزمین پر جا کر میری حدیث کا درس دو۔ پھر صبح ہوئی، پورا دن رونے میں گزر گیا، تیسری رات ہوئی، پھر آقا خواب میں تشریف لائے، پھر آقا تشریف لائے، فرمایا عبدالحق ہم سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہو، ہماری بات بھی نہیں سنتے۔ اجی یا رسول اللہ میں مدینے سے جدا ہو کر زندہ نہیں رہ سکوں گا، اس لیے جب تک میں قوت خزرہ کو نہیں تک لیتا ہوں مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عبدالحق تو نے جو اپنی داڑھی سے یہاں پر جھاڑو دی ہے اس کا انعام دے رہا ہوں، مدینے میں رہے گا تو گنبد خضرا دیکھے گا، اور دہلی میں رہے گا تو ہر رات میرا دیدار کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری غلام نبی صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، کوئی رات آپ کی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس رات آپ سرکار کا دیدار نہیں کرتے تھے۔ درزوں سے کہتے سبحان اللہ۔ ویسے تو ہمارے سب لوگ